بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالفقار، قرآن پاک کا ترجمہ بیان کیا جا رہا تھا اور آج بھی اللہ رب العزت کے کرم و توفیق سے قرآن پاک کا ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یاد کرو جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے اور کہتے ہم ایمان لائے۔ کون لوگ؟ یعنی جن کے دلوں میں کفر تھا، نفاق تھا، کفر کی علامات تھی، منافقین تھے، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم بھی اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو۔ کس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ تو آگے فرمایا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور یاد کرو جب وہ علیحدہ ہوتے، جدا ہو جاتے، کن سے؟ ایمان والوں سے، اپنے بعد سرکش شیاطین سرداروں کی طرف، تو ان کی وہ بات بدل جاتی، یعنی وہ اپنے آپ کو بدل ڈالتے۔ کیا کہتے؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کہتے کیا بتلاتے ہو، یعنی کیا بیان کرتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، جو اللہ رب العزت کی ذات نے تم پر ظاہر فرمایا، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ حجت لائیں تم پر اس کے ذریعے سے، عند ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، افلا تعقلون، کیا تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے، کیا تمہیں کوئی عقل نہیں ہے؟ یعنی جو اللہ رب العزت کی ذات نے تورات، انجیل، زبور میں ان لوگوں کی علامات فرمائی تھی، ان کو وعید فرمائی تھی، تو وہ ایمان والوں کو کہتے جو اللہ رب العزت نے وعید فرمائی ہیں ہمارے خلاف، ان کو زہر نہ کریں مسلمانوں پر۔ تو آگے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یا نہیں جانتے وہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات جانتا ہے جو وہ تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے چھپ کر کوئی بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی کام چھپ نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت جب چاہے جو چیز ظاہر فرما دے، کیونکہ وہ مالک ہے انسان کو، اور سب جو دنیا میں چیزیں ہیں، جو بھی چیز موجود ہے، اس کی تخلیق فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ مالک ہے، جب چاہے وہ کچھ ظاہر فرما دے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو آگے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، نہیں جانتے کتاب کو مگر ان کی الا امانیہ، ان کی آرزویں ہیں۔ یعنی ان میں سے کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں جانتے، ان کو کوئی علم نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہیں، بس ان کے دلوں میں بس آرزویں ہیں، نہیں ہے وہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے وہ مگر ان کے گمان، یعنی وہ اپنے گمان کے مطابق کام لیتی ہیں، وہ چاہتی ہیں جو ہمارا گمان ہو اسی طرح کا کام ہو جائے، یعنی ہمارے گمان کے مطابق جو ہم چاہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، ان کے ہی مطابق کلام پاک ہو۔ تو فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ کیا کچھ لوگ اس طرح کے بھی موجود تھے جو اللہ رب العزت کی طرف سے کلام ہوتا، اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے تحریر کرتے، لکھ دیتے، اپنی خواہشات کے مطابق اس کو پیش کرتے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر وہ کہتے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہوتا اپنی خواہشات کے مطابق، پھر وہ کہتے یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کس وجہ سے ان کو تحریر فرماتے، اس کو لکھتے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا،
تاکہ اس کلام کی وجہ سے تھوڑی قیمت لوگوں سے حاصل کر لے، یعنی مال و دولت کے لالچ میں آ کر وہ لوگ کلام پاک کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کرتے تاکہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہم ان سے مال و دولت حاصل کریں۔ تو آگے فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو انہوں نے لکھا، ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو کمایا، یعنی جو لکھنے والا ہے اور آگے لکھ کر آگے اس کلام کو بیچنے والا ہے، فروخت کرنے والا ہے، ان دونوں کے لیے خرابی ہے، ان دونوں کے لیے عذاب ہے۔ تو فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے کہا ہرگز نہیں آگ چھوئے گی ہمیں مگر چند گنتی کے دن، یعنی جب ان کو وعید فرمائی گئی، ان کو ڈانٹا گیا تو انہوں نے کہا آگ تو ہمیں چند گنتی کے دن چھوئے گی۔ تم فرماؤ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، تم فرماؤ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پس وہ ہرگز نہیں وعدے کے خلاف کرتا، یا جو تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر تم نہیں جانتے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرح کا کوئی تم سے وعدہ نہیں لیا کہ اللہ رب العزت کی ذات تمہیں چند گنتی کے دن آگ میں جلائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بھی جانتی ہے اور تم بھی جانتے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں جو انہوں نے کمایا برائی سے، وحاطت اور گھیر لیا ان کی برائیوں نے ان کو، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، پس وہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔